حضرت انس نے نبی کریم سے سوال کیا، فقال، عرض کی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، انا نتصدق عن موتانا، ہمارے جو لوگ دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں ہم ان کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، ایک، وَنَحُجُّ عَنْهُمْ، اور اگر کسی پر حج فرض تھا اور وہ حج نہ کر سکا تو اس کی طرف سے ہم حج کرتے ہیں، دو، آگے، وَنَدْعُو لَهُمْ، اور ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ حسنین کریمین کی شان بلند فرما، صحابہ کرام کے درجے بلند فرما، داتا حضور کی درجے بلند فرما، غوث اعظم کی شان بلند فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ مانگتے ہیں نا دعا، وہ تو چلے گئے۔ حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم یہ سارا کچھ ان کے لیے تحفے بھیجتے ہیں، فَهَلْ يَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ، کیا یہ سب کا سب ان تک پہنچ جاتا ہے یا ہم ایسے ہی کھا پی جاتے ہیں؟ خاص جملہ ہے۔ اس کے بعد ایصال ثواب پر، نظر و نیاز پر کسی قسم کا کوئی اشکال ذہن میں باقی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ صرف ہمدردی ہے، ہم کسی پر زور نہیں کر سکتے، ہر بندہ اپنی مرضی رکھتا ہے۔ تو صحابی نے عرض کی، فَهَلْ يَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ، ہماری یہ ساری نظر و نیازیں، یہ کلام پاک، یہ ختم، پوری امت دعا مانگ رہی ہے، ہم نے تو مسجد میں مانگی تو وہ کربلا معلیٰ میں، فَهَلْ يَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ، کیا یہ ساری چیزیں ان تک پہنچ جاتی ہیں؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، نعم انہ لیصل ویفرحون بہ، یہ تمہارے سارے تحفے ان تک پہنچ بھی جاتے ہیں اور جب ان کو ملتے ہیں یہ تحفے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ویفرحون بہ، ان چیزوں سے، اس دعا سے، اس تحفے سے، اس محبت سے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایصال ثواب ہم کرتے رہتے ہیں۔ ہر مسلمان اپنے ماں باپ کے لیے نماز میں یہ دعا مانگتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، دعا مانگتے ہیں۔ تو اگر اس نے بخشنا نہیں تھا تو ہمیں حکم کیوں دیا؟ یقین فرمائیں، یہ میرے پاس حوالہ موجود ہے، فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، میری امت کے گناہ گار لوگ قبروں میں جائیں گے، زندہ لوگوں کی دعاؤں اور استغفار و ایصال ثواب کرتے رہنے کی وجہ سے جب وہ قبروں سے باہر نکلیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو۔ اور پھر قربان جائیں، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں یہ تحفہ جاتا ہے تو پھر کیا ملتا ہے؟ میں قربان جاؤں، پھر بڑا کچھ ملتا ہے۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا، آپ کل یہ کر لینا عمل، کیونکہ اس سے قبل ہم آپ کو بتا چکے مگر ہم بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، داتا صاحب علیہ رحمہ نے کشف المحجوب میں ان کا تذکرہ کیا، اور میرے استاد محترم مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ یہ اس عظمت کے بزرگ تھے کہ جب بیت اللہ شریف میں ان کی پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑی تو اللہ کے جلال کے تصور کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اتنے بڑے بزرگ تھے
ان کا جو میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، ایصال ثواب 9-10 محرم کی نیاز سنیے۔ ان کا معمول تھا کہ یکم محرم سے 10 محرم تک یہ 4 نفل پڑھ کر ایصال ثواب کرتے۔ کیسے پڑھتے؟ الحمد شریف کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے، ہر رکعت میں، پہلی رکعت، دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، یکم سے لے کر 10 محرم تک۔ میرے برادران، آج 9 ہے، آپ بھی پڑھ لیجیے گا، کل بھی پڑھ لیجیے گا، تو یہ پڑھ کر اس کا ثواب ان پیاروں کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ خود لکھتے ہیں، اور رسالہ رکن الدین میں حضرت شاہ محمد رکن الدین الوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا، ان کا یہ واقعہ فرماتے ہیں کہ میں یہ تحفہ حسنین کریمین اور تمام شہداء کرام ان کی بارگاہ میں روز پیش کیا کرتا۔ فرمایا بس میں یہ کام کرتا رہا، ہر چیز کا ایک لمحہ، ایک وقت ہوتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے قبولیت کے کچھ لمحات ہوتے ہیں، میں یہ ایصال ثواب کرتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ میں سو رہا تھا تو خواب میں مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زیارت نصیب ہو گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دعائیں، یہ تحفے ایسے جاتے ہیں؟ یہ دعائیں آپ کے لیے وہ ہتھیار کا کام کرتی ہیں جو بلائیں ٹالتی ہیں۔ بہت بڑی جداد ہے دعا، بہت بڑا ہتھیار ہے ایصال ثواب۔ آگے سنیے، فرمایا امام حسین رضی اللہ عنہ کی مجھے زیارت نصیب ہوئی، اور جب زیارت نصیب ہوئی تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے جب گفتگو فرمائی تو ان سے ان کے تحفے کا ذکر فرمایا۔ کیا آپ تحفہ بیچتے ہیں؟ اگلا جملہ فرمایا شبلی، قیامت والے دن اس تحفے کا جب آپ کو ہم بدلہ دلوا دیں گے اس دن ہمیں خوشی ہوگی۔ ہماری نظریں آپ کے احسان کی وجہ سے جھکی ہوئی ہیں، ہماری نظریں اس تحفے کی وجہ سے ہماری نظریں جھکی ہوئی ہیں، جس دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا بدلہ دلوائیں گے اس دن خوشی ہوگی۔ بہت بڑا اعزاز ہے، ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ علی احسانہ، ہم اہل سنت و جماعت اس وجہ سے باقاعدگی کے ساتھ 9 اور 10 محرم کو ایصال ثواب کی محافل بھی سجاتے ہیں۔ میرے برادران، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑے اعزازات ہیں، بڑا کرم ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ میرے برادران، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شاہ سوار کربلا کا سب سے بڑا اعزاز امام پاک کی شہادت ہے۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی شہادت سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یہ سبق ہے، یہ نصیحت ہے میرے برادران، کہ کربلا معلیٰ میں اپنی بھی قربانی پیش کی، خاندان کی قربانی پیش کی، اور جب آخری وقت آیا، اللہ اکبر، آخری وقت جب آیا، یہ اعزاز، یہ انفرادیت، یہ تمغہ بہادری کا، یہ اعزاز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا کہ آپ نے سجدہ کی حالت میں اپنا سر کٹایا، امت کو بتا گئے
کتنے زخم جسم پر آ چکے تھے. اس وقت بھی آخری لمحوں میں جب نیچے آئے تو خیال جائیداد کا نہیں تھا، سب سے بڑی جائیداد نماز کا خیال تھا. سجدے میں گئے، امت کو بتا گئے، ہمیں بتا گئے کہ سب سے بڑی دولت سجدہ ہے، سب سے بڑی جائیداد سجدہ ہے. آپ نے سجدہ کی حالت میں شہادت پیش کی اور یزید کے ظلم کے آگے نہ جھکے نہ بکے. یہ دوسرا سبق ہے، نہ جھکے نہ بکے. تا قیامت ظلم کے خلاف جب بھی کوئی اٹھے گا، جب بھی کوئی اٹھے گا، میرے برادران، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے نمونہ ہوں گے. میں نے پڑھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سیرت کو غیر مسلموں نے پڑھا، کافروں نے پڑھا، ہندوؤں نے پڑھا. غیر مسلموں نے اس کو جب پڑھا تو پھر ان پر اثر ہوا. آپ کے علم میں ہونا چاہیے قیام پاکستان سے پہلے کم و بیش 200 سال تک، 190 سال تک اس بر صغیر پر برطانیہ کی عملداری، حکمرانی رہی. آپ سب اہل علم بیٹھے ہیں. لارڈ ماؤنٹ بیٹن آخری وائسرائے تھا برطانیہ کا، اس سے پہلے وائسرائے وہاں سے آیا کرتے. اللہ اکبر. میرے برادران، ان حالات کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم تو ماننے والے ہیں امام پاک کے، جو نہیں مانتے تھے ان کے دلوں پر اثر ہوا. کیا اثر ہوا؟ برطانوی حکومت، ہندوستان کا وجود، انڈیا ابھی ایگزسٹ نہیں کیا تھا، اس نے نہ پاکستان بنا تھا نہ انڈیا بنا تھا، برطانوی سارا راج تھا. تاج برطانیہ، سب برطانیہ ہی برطانیہ. 190 برس تک میرے علم کے مطابق تقریباً 2 صدیاں گزریں. لوگ تنگ آئے، پھر آزادی کی تحریکیں اٹھیں. میرے برادران، بر صغیر پاک و ہند میں یہ انڈیا کا بہت بڑا سیاسی لیڈر ہے مہاتما گاندھی. وہ برطانوی حکمرانوں کے خلاف کھڑا ہوا، قوم کو بلایا، چند لوگ آگے آئے. اب سلطنت برطانیہ اتنا وسیع، جس میں سورج طلوع بھی اسی میں ہوتا ہے، غروب بھی اسی میں ہوتا ہے، اتنی وسیع سلطنت. میرے برادران، وہ کھڑا ہوا، چند لوگوں کو کہا یہ کیسا عجیب آدمی ہے، انگریز کے خلاف، برطانیہ کے خلاف، یہ چند لوگوں کو لے کے بے وقوف ہے. لوگوں نے اس سے پوچھا، یار اتنی بڑی وسیع گورنمنٹ ہے برطانیہ کی، تو اس کے خلاف تو کیسے فتح حاصل کرے گا، کیسے فتح پاؤ گے؟ یہ تو دیوار سے ٹکر مارنے کے برابر ہے. اس کا جواب سن لیں. اس نے جواب میں کہا کہ میں زمینی حقائق سے اچھی طرح واقف ہوں، مگر میں پھر بھی انگریزی حکومت سے ٹکرانا چاہتا ہوں. کیوں؟ نہ ماننے والے ہندو کا جواب. اس نے کہا اس لیے کہ میرے سامنے اور کچھ نہیں ہے، میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.
میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار ہے. یہ نہ دیکھو کہ تعداد کتنی ہے، یہ دیکھو کہ تمہاری کاز کیسی ہے، تمہاری لائن کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، تم کس کے خلاف اٹھ کر یہ قربانی جب تم دے رہے ہو تو تم کس کے خلاف کھڑے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا فیصلہ کیا ہے، تم کس کا ساتھ دے رہے ہو. سب سے بڑا سبق عرض کر رہا ہوں. میرے برادران، میں آپ تک یہ پیغام یہ عنوان یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ہماری ذمہ داری، یہ نقطہ عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. ہر سال محرم الحرام آتا ہے، ہر سال آتا ہے، گزر جاتا ہے. ہم دو کام کرتے ہیں جو اہل سنت ہیں، وہ نظر و نیاز پر زور دیتے ہیں، وہ مستحب ہے، کوئی نہیں کرتا گناہ گار نہیں ہے. دوسری طرف ماتم پر زور ہے. دو ہی کام ہیں، 9-10 کی چھٹی ہو گئی، گھر بیٹھ گئے، کچھ پڑھ لیا، نماز پڑھی نہ پڑھی، پہلا سبق تو سجدہ تھا، وہ ہم نے ویسے نہ کیا. پہلا تقاضا ذمہ داری سجدہ تھا، وہ ہم سے چھوٹ گیا. پہلا گناہ یہ ہے. امام عالی مقام نے تلواروں نیزوں کے زخم کھا کر سجدہ نہ چھوڑا. یہ تمہیں ہمیں کیسی محبت ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی سجدہ نہیں کرتا. آج ایمان سے بتائیں 9-10 محرم کو ہمارے گھر میں کتنے لوگوں نے نماز پڑھی؟ پہلا گناہ یہ ہے کہ ہم نے سجدہ کو چھوڑا، اس پر واپس آنا ہے، یہ پہلی ذمہ داری. دوسری، ماتم کے حوالے سے نبی کریم کا ارشاد، میرے مطالعہ کے مطابق نبی پاک نے 3 لوگوں کو امت محمدیہ سے خارج کہا. نمبر 1، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی مال میں، تجارت میں، وہ حضور کی امت میں نہیں ہے. دوسرا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا، بڑوں کی عزت نہ کی، وہ بھی حضور کی امت میں نہیں ہے. تیسرا، ماتم کے حوالے سے سن لیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، من ضرب الخدود وشق الجیوب، جس نے اپنی گریبان کو پھاڑا، کپڑے پھاڑے، گالوں کو پیٹا ایسے جیسے ماتم ہوتا ہے. ودعا بدعوت الجاہلیہ، اور جس نے ایسی باتیں، ماتم کے ایسے لفظ کہے جو جاہلیت کے دور کے ہیں، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، فلیس منا، وہ محمد حضور کی امت سے ہے ہی نہیں، وہ حضور کی امت کا فرد نہیں ہے. یہ نبی پاک کا فرمان ہے، بخاری شریف مسلم کی حدیث. 1، 2، یہ دوسری ذمہ داری کہ ہم ایسے کام نہیں کریں گے. تیسرا، سب سے بڑھ کر یہ ہے برادران، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے وقت کلمہ پڑھنے والے بہت سے لوگ تھے، سارے کلمہ تو پڑھ رہے تھے، لیکن ساتھ ظالم کا دے رہے تھے. ہمیں یہ بہت بڑا سبق ہے. ہر 4-5 سال بعد حکومت اربوں روپے لگا کے ہمیں موقع دیتی ہے کہ تم اپنا ووٹ، اپنی مرضی کا ووٹ جس کو چاہتے ہو. ہم کس کو دیتے ہیں؟ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن مجید نے کیا کہا؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تم امانتیں ان لوگوں کو دو جو اہل ہیں، اس کے حق رکھتے ہیں، حقدار ہیں.
جن میں اہلیت ہے ان کو دو۔ ہم نیازیں امام حسین کی، سجدے کعبے کی طرف، ووٹ ظالموں کی طرف۔ نیاز ٹکا کے، عمر حج بھی ٹکا کے، ووٹ ظالم کو، جن کا امام حسین کے کردار سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، ان نااہلوں کو اپنے اوپر مسلط کر، پھر دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ان سے نجات دے۔ تم خود ہی ظلم کر رہے ہو۔ آخری حدیث سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ نبی کریم کا ارشاد ہے، یہ حوالہ بھی عرض کر دوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مم مشا ما، یہ حوالہ ہے امام بہقی نے اس کو روایت کیا شعب ایمان میں، مم مشا ما ظالم لیجقوجہ وہو یعلم انہ ظالم، جو شخص کسی ظالم کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چلا، وہو یعلم، اور وہ جانتا ہے کہ انہ ظالم، کہ یہ ظالم 2 نمبر بندہ ہے، اس کے ساتھ چلا، ہیلپ کی، اس کو پرچی دی، ووٹ دیا، ٹپا لگایا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا فقد خرج من الاسلام، جس اسلام میں وہ پہلے داخل تھا، جب اس نے ظالم کا ساتھ دیا تو اسلام سے نکل گیا۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری، نماز پہلی ذمہ داری، دوسرا حق کا ساتھ، بس یہ 2 ذمہ داریاں ہیں۔ نماز کا مسئلہ ہے، ہم ہر جمعۃ المبارک میں عرض کیا کرتے ہیں، کہ آج ہم عرض کر رہے ہیں کہ نماز میں ہم نے سجدہ کیسے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، رکوع کا بتا دیا تھا، سجدہ کی اہمیت، سارے ارکان نماز کے ضروری ہیں، سجدہ کی اہمیت یہ ہے۔ حضور کی حدیث شریف ہے، نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، اتحیات بھی ہے، ساری حالتیں نماز کی ہیں، ہر حال میں آپ اس کے آگے ہیں۔ مگر حضور نے ارشاد فرمایا، جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس حالت میں اس کو اپنے رب کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ سجدہ میں، سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قرب بندے کو خدا سے ملتا ہے۔ یہ اہمیت تھی۔ سجدے کے لیے حکم ہے، پیشانی کا زمین پر جم جانا 1، اور پاؤں کی انگلیوں کا نچلا حصہ، یہ والا نچلا حصہ، کئی ویسے پاؤں اٹھا لیتے ہیں ان کا سجدہ ہی نہیں ہوتا، کئی انگلیاں جو پاؤں کی انگلیوں کے ناخن رکھ لیتے ہیں ان کا بھی نہیں ہوتا۔ پاؤں کی انگلیوں کا نچلا حصہ، جن کو انگلیوں کے پیٹ کہتے ہیں، ان کا لگنا زمین پر شرط ہے۔ اگر سجدہ میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے یا انگلیوں کی نوک زمین سے لگی ہوئی رہی، نچلا حصہ ایسے پریس نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور ہر رکعت میں اللہ نے 2 سجدے رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسل۔